السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ڈاکٹر وسیم رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر وسیم رانا۔ عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈیز نیو بک، نیو سلیبس، نیو پیٹرن کی لیکچر سیریز ہم نے شروع کی ہے، جس کے تحت 2023 میں امتحانات ہونے جا رہے ہیں، اور آج اس سیریز کا 8واں لیکچر ہے جو کہ ہے اسلام اور جدیدیت۔ جی عزیز طلباء، ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں جو گاؤں تھا وہ ایک مکمل اکائی تھی، مطلب کہ وہاں پر جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک گاؤں کے اندر ہی مکمل پوری کی جاتی تھی۔ خوراک سے متعلق اگر کچھ تھا تو وہ بھی اسی گاؤں میں مکمل ہو جاتا تھا۔ لباس تھا تو وہ کھڑیاں بنی ہوئی تھیں، لوگ وہیں پر ہی اپنا لباس تیار کرتے تھے۔ کمہار، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی کے کام کرنے والا، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کے کام کرنے والا لوہار، یعنی جو بھی ضرورت تھی وہ گاؤں کے اندر لوہار، کمہار، دھوبی، موچی، سب کچھ آپ کے گاؤں کے اس وقت کے جو گاؤں تھا وہاں پر ہی ٹھیک کیا جاتا تھا، مکمل کیا جاتا تھا، لوگوں کو یہ ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی تھیں۔ اور اس وقت کا جو فیملی سسٹم تھا، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ ایشیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ ان کا جو فیملی سسٹم تھا اس میں ایک والد تھا، ایک والدہ تھی اور بہن بھائی تھے، اور وہ سب کچھ ایک بالکل اسی پیٹرن پر چل رہا تھا جو کہ ایک روایتی فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 17ویں اور 18ویں صدی میں جب ایجادات ہوئی ہیں، اور ایجادات ہونے کی وجہ سے عزیز طلباء فیکٹریاں وجود میں آئیں۔ اب جن علاقوں میں ایجادات ہوئیں وہاں پر فیکٹریاں بنائی گئیں، ان ملکوں کے لوگوں نے کو را میٹیریل چاہیے تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ بر صغیر پر بھی قبضہ کیا گیا، اور بہت سارے ممالک میں بہت سارے ممالک میں جیسے برطانیہ نے، جیسے آپ دیکھتے ہیں فرانس نے، اٹلی نے، اور جتنی بھی باقی بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں، انہوں نے بہت سارے علاقے قبضہ کیے تاکہ وہاں سے وہ اپنی فیکٹریوں کے لیے را میٹیریل لے جا سکیں۔ یعنی وہاں پر ایگریکلچر کو انہوں نے ڈیولپ کیا تاکہ وہاں سے ان کو کاٹن ملے، وہاں سے ان کو را میٹیریل ملے اور ان کی فیکٹریاں چل سکیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے نئے شہر وجود میں آئے، اور وہاں پر لیبر کی ضرورت تھی، مزدوروں کی ضرورت تھی، اور جو مزدور تھے ان کو جو بیگار یا مزدوری دی جاتی تھی وہ بہت کم دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی فیملی کا جو مرد تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کو بھی کام پر آنا پڑا، بچوں کو بھی کام پر آنا پڑا، اور ان سے 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، اور ان کو جو انکم تھی، ان کی جو اجرت تھی وہ بہت کم دی جاتی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب عورت گھر سے نکل کر وہ فیکٹری میں آ گئی تو اس کی وجہ سے، اور جو بچہ ہے وہ بھی جب فیکٹری میں آ کر کام کرنے لگا تو اس کی وجہ سے فیملی سسٹم بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ عورت بازار کی زینت بن گئی، تشہیر کی زینت بن گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جہاں پر صنعتی انقلاب آیا تھا ان کا فیملی سسٹم ٹوٹلی طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ وہاں سے نئے خیالات نے جنم لیا، جہاں پر نئی ایجادات آئی تھی وہاں پر نئے خیالات نے بھی جنم لیا، اور وہ جو نئے خیالات ہیں، وہ جو نئے ایجادات ہیں، اس میں مذہب کو پیچھے دھکیل دیا، مذہب سے انکاری کی طرف چلے گئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صنعتی انقلاب ہے وہ زیادہ تر ہمارے یورپ کے علاقوں میں آیا تھا، جہاں پر جدید ایجادات ہوئی تھیں، اور وہاں پر مذہب سے بھی انکاری کی گئی تھی، عورت کو بازار میں لے آیا گیا تھا، جدید خیالات سامنے آئے۔ تو اب یہ جو جدیدیت ہے، اسلام اس سے متعلق کیا کہتا ہے؟ جی اس سے میں یہاں پر جو آپ کی بک ہے اس میں جو جدیدیت کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، جدیدیت سے مراد نئے خیالات اور نئے آلات ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے پبلک اور پرائیویٹ تعلقات کو پس پشت ڈالتے ہوئے نئے خیالات کو جنم دیا اور جدید صنعتی معاشرہ قائم کیا، جس میں شہروں کو ترقی دی گئی، مادہ پرستی کی پوجا کی گئی، اور مذہب سے انکار کیا گیا۔ یعنی جدیدیت نے پرانی روایات کو مسترد کرتے ہوئے نئی معاشرتی اقدار قائم کی، جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ جی عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مکمل وے آف لائف ہے،
آپ کو صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اس دنیا سے لے کر آخرت تک کی چیزوں سے متعلق اسلام ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور یہ تدبر و تفکر اور ریسرچ کے اوپر آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر غور کرنے پر، فکر کرنے پر، تدبر کرنے پر اکسایا گیا ہے۔ اور حدیث شریف یہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگر چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین اس وقت بہت دور ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کوئی یہ ایروپلین نہیں تھے، اس وقت کوئی یہ روڈز نہیں تھے، یہ جدید سہولیات نہیں تھیں سفر کی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے دور سفر کرنے پر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اسلام تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اصحاب صفہ بھی وہاں پر مدینہ میں موجود تھے جن کا کام صرف پڑھائی کرنا ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام ان تمام جدید خیالات کو اور جدید جو آلات ہیں ان کو ظاہر ہے جو قرآنی احکامات کی طے شدہ حدود میں رہتے ہوئے اسلام جو ہے وہ ان جدید خیالات کو یا آلات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کو اس ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان عدل بھی، تاکہ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ کون ان کے دین کی اور ان کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کو اسلحہ اور طاقت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو معدنیات میں ہے لوہا، اس کو زمین سے نکالنے کے بعد وہ جو خام شکل میں ہوتا ہے اس کو ایک پیور شکل میں لے کر آنا، پھر اس سے جدید جو آلات ہیں یا ہتھیار ہیں ان کو بنانا، تو یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ریسرچ کے ذریعے سے ملتی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے ملتے ہیں، جدید تعلیم سے ذریعے سے ملتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ طاقت صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی سے آ سکتی ہے، لہذا اسلام میں آلات کی جدیدیت قابل قبول ہے۔ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام کریں اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو ریسرچ کی بات کرتا ہے، اسلام آپ کو تعلیم کی بات کرتا ہے، اسلام آپ کو پوری دنیا میں پھیل جانے کی بات کرتا ہے، اپنا رزق تلاش کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل وے آف لائف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس سے جڑے رہے ہیں تو اسلام نے ترقی کی ہے۔ اسلام ایک وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی میں، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں خلافت بنو امیہ، بنو عباسیہ میں اسلام پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن موسیٰ الخوازمی، ابن سینا، ابن الہیثم، جابر بن حیان اور البیرونی اور اس ٹائپ کے اس نام کے اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اسلامی جو سائنسدان ہیں انہوں نے سائنس میں کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ مطلب کہ جب ہم اللہ سے جڑے رہے، اس کے رسول کی احادیث سے اور سنت سے جڑے رہے، ہم ترقی کرتے رہے، ہم دنیا میں بھی آگے جاتے رہے، اور اس دنیا کے بعد کی آخرت کی زندگی کے لیے بھی بہت کچھ کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اسلام کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑ دینا اور رسول کی سنت کو چھوڑ دینا، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عزیز طلباء ہم لوگ پستی میں چلے گئے، ہم لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے، اور ہم ابھی تک اس اپنی عظمت کو نہیں لے سکے جو کہ ہماری میراث ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنائی کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں ملے اسے لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ جی ہمیں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی بادشاہت اور خلافت کا وعدہ کیا گیا، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک قرآن اور حدیث سے جڑے رہنا، یعنی جو اسلامی احکامات ہیں ان سے جڑے رہنا، ایمان سے جڑے رہنا، اور عمل صالح، اور دوسرا عمل والی زندگی گزارنے کی بات کی گئی ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان
یہ سب کی مرکز اور محور ہوتا ہے، اور دنیا میں جو اسلام کے فلاح و بہبود کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی نوجوان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، نوجوان کی طرف فوکس کرتے ہیں، اس کو مرکز و محور مانتے ہیں، اور جو ہمارے ان مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انہی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں نوجوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی بہترین تربیت کے لیے دینی اور جدید مدارس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے، ان کی اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ یورپ نے ریسرچ کی، ٹیکنالوجی حاصل کی، اور وہ لوگ ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو صنعتی انقلاب آیا اس کی وجہ سے وہاں پر جو ترقی ہوئی، تو مسلمان اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اب مسلمان کیسے اپنا جو زوال ہے اس کو خاتمہ کر کے عروج کی طرف جا سکتے ہیں؟ انہیں جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، انہیں ریسرچ کی طرف جانا ہوگا، انہیں مزید تعلیم حاصل کرنی ہوگی، انہیں سائنس کی تعلیم کے لیے پوری دنیا میں جانا ہوگا، اور کہیں پر بھی اسلام میں ماڈرنزم یا جدیدیت کو نہیں منع کیا گیا، لیکن طے شدہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اور وہ طے شدہ حدود کیا ہے؟ قرآن ہیں اور احادیث ہیں اور سنت رسول ہے۔ تو جدیدیت کو اپناتے ہوئے ہی، اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، ہم اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اپنی فلاح و بہبود کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔